بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1544 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43، 41، 42 and 43۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنایا، أَئِمَّةً، پیشوایان کفر، یدعون، وہ بلاتے تھے، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، لَا يُنصَرُونَ، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی، فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں، لعنت، یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، ہم، وہ سب، من المقبوحین، بد حالوں میں سے ہوں گے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، حضرت موسیٰ کو کتاب، من بعد ما، بعد اس کے کہ اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، القرون الاولی، پہلی امتوں کو، بصائر، بصیرتیں عطا کرنے والی، للناس، لوگوں کو، وہ ہدا، اور ہدایت، وہ رحمہ، اور رحمت کا ذریعہ، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے دن بدحالوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ دوسری بات، قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تیسری بات، اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ چوتھی بات، وہ قیامت کے دن بھی بد حالوں میں ہوں گے۔ پانچویں بات، ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے۔ چھٹویں بات، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ بزرگان محترم، بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کو پیغمبروں کے جھٹلانے میں قائل بنا دیا، امام بنا دیا، کہ ایک خالق اور ایک مالک جس نے انہیں پیدا کیا، اس کے خلاف یہ لوگ جا رہے تھے۔ خود بھی یہ لوگ، جو امام جن کو بنایا، جو کفر کی طرف لے جاتے، کو کافروں کے پیشوا، مجرم قوموں میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو بڑی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ، دادا قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ، پیشوا اور امام اور لیڈر قسم کے لوگ۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کمزور، سطحی قسم کے لوگ، کمزور قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ، ماننے والے، مان کر چلنے والے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قائد قسم کے لوگ تھے، دادا قسم کے لوگ، رئیس قسم کے لوگ، بڑے لوگ، مقتدی قسم کے لوگ، یہ لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ یہ وہ قسم تھی جو خود بھی گمراہ ہوتے تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے، یہ ضال بھی تھے، مضل بھی تھے، خود بھی گمراہ ہوتے تھے، خود تو ڈوبے صنم، دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈبل سزا ہے، دو سزا کے مستحق ہیں لوگ، ایک تو خود گمراہ ہونے کی سزا ان کو ملے گی، دوسروں کو گمراہ کرنے کی سزا ان کو ملے گی۔ اور قیامت کے دن کا حال یہ ہوگا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نجات کی کوئی امید ان سے نہیں ہو سکے گی۔ قیامت کے دن ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ ہی کوئی ان کا سفارشی ہوگا کہ ان کی سفارش کر کے ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دے، لعنت سے نکال کر رحمت کی طرف لے جائے، نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کے پیچھے لگا دی ہے دنیا میں بھی لعنت، دنیا میں بھی یہ لعنت ہی لعنت کے دائرے میں رہیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم، رب ذوالجلال کی پھٹکار کے مستحق ہوں گے۔ اور قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، قیامت کے دن ایسے مجرموں کا، ایسے ضال و مضل گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے والوں کا حال یہ ہوگا کہ یہ بہت بری حالت میں ہوں گے، بدحال ہوں گے، بدحال۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہاں سورہ ہود کی آیت نمبر 99 میں بھی یہ بات اسی طرح کی بات کہی گئی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کہ دنیا میں لعنت ان کے پیچھے کر دی گئی اور قیامت کے دن جو انعام دیا جائے گا ان کو وہ بہت ہی برا انعام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایک بات بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب دی؟ اس وقت دی جبکہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں بہت سی قوموں کے تذکرے پچھلی آیات میں بھی کی گئی، قوم نوح کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم ثمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، اصحاب مدین کا تذکرہ، ان ساری قوموں کے تذکرہ کیا گیا۔ اور ان کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی، تورات عطا کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تورات کے اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ یہ تورات کیا ہے؟ بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت ہے، آنکھیں کھولنے والی، روشنی دینے والی، فراست اور بصیرت پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ جو کوئی اللہ کی کتاب کو پڑھے گا بصیرت حاصل کرے گا، اس کی آنکھ کھلے گی، اس کا دل کھلے گا، شرح صدر ہوگا، اس کا سینہ کھلے گا، ایمان کا نور اس کے انگ میں آ جائے گا۔ یہ بصائر للناس، تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصائر بنایا، بصیرت کا ذریعہ بنا، اور وہ ہدا اور ہدایت کا ذریعہ بنا کہ تورات وہ کتاب تھی جو لوگوں کی رہنمائی کرتی تھی، ہدایت کا سبب تھی، وہ رحمہ اور رحمت بھی تھی۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آسمانی کتابوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص آخری کتاب قرآن مجید پر ہم سب کو نگاہ رکھنے کی، اس کو چومنے کی، اس کو سینے سے لگانے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ